سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے نظریے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ میری سوچ فکر جو بھی ہم مجلس محفل جو کچھ بھی ہم جب بھی کسی بھی علاقے میں کوئی محفل جلسہ یا کسی قسم کی بھی منعقد کی جاتی ہے تو اس میں ہم اسپیشلی جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اسٹیج پہ جگہ رکھتے ہیں اور ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ ریسپیکٹڈ پیپل ہیں، ان کو جو ہے ان کی عزت افزائی کی جائے۔ تو میرا جو نظریہ جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ہم ایسا عمل کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے تین لوگوں کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ ہم مہمانوں کو سٹیج پر بٹھا کر ان کو عزت دیتے ہیں، دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ جو ان تین لوگوں کی عزت کرے گا وہ میری کرے گا۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ اگر ہم یہ عمل کر لیں تو ہماری ہر محفل جلسہ جو بھی منعقد کریں تو وہ ثواب کے نیت سے اور ثواب کے ارادے سے بھی ہو جائے۔ تو نمبر 1 ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جس نے سفید داڑھی والی کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ تو آپ کی رائے سے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج سے میری آواز جدھر جدھر جا رہی ہے جو بھی دوسرے گاؤں یا جہاں تک جو بھی کوئی سنے اور اگر عمل کرے تو میرے خیال میں تو اس کا فائدہ مجھے بھی آپ سب کو بھی ہوگا جس محفل میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے سفید داڑھی والے کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے سٹیج پر ایسی نشست لگائیں جہاں پہ جتنے بھی حاضرین ہوں ان میں سے بغیر کسی کو نامینیٹ کیے ہوئے وہ خود آ کے ان کو ہم عزت بخشیں اور وہ سٹیج پر بیٹھے، اس سے ہمارا اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جس نے حافظ، قاری، مولانا یا جو دین کا کام کر رہے ہیں جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ دوسری نشست ہم لگائیں سٹیج پر جہاں پر ہمارے عالم دین آ کر بیٹھیں۔ تو تیسرا اللہ فرماتا ہے کہ جس نے عدل کرنے والے حکمران کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ اب حکمران کو ہر مجلس میں نہیں آ سکتے کہ حاکم وقت یہاں پہ ہے، وزیر اعظم یہاں پہ آئے، لیکن اس کے متبادل ایک اور ہے۔ تو اس کام کا آغاز میں تو کہتا ہوں آج سے ہی ہونا چاہیے کہ یہاں پہ 3 نشستیں لگائی جائیں، وہاں پہ لگائیں گے سامنے یہ بچوں کو اٹھا کے سائڈ میں کر کے 3 نشستیں لگائیں یہاں پہ۔ یہ ہمیں کم سے کم انہیں سے سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان ہیں لیکن یقین جانے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں بیکاز میں خود بھی یو کے میں رہ کے آیا ہوں، تھوڑا سا تجربہ میرا بھی ہے کہ کافر لوگ ہم سے صرف ان کا ایمان نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے لیکن حقوق العباد میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ اس بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو تیسرا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں یورپ کا کہ ایک شخص جس نے کچھ ٹریفک سگنل توڑا تو اس کو وہ چلان ہوا، تو چلان جمع کرانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا۔ وہ جب وہ بندہ گیا وہ پاکستانی تھا، یہ واقعہ میں نے سنا اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ فرانس کا ہے۔ تو جب وہ گیا وہاں پہ کورٹ میں تو جج نے پوچھا اس شخص کو دیکھتے ہوئے what's your profession? He says I am a teacher in my own country۔ تو جج کھڑا ہو گیا، جج کھڑا ہوتا ہے اور تمام بیٹھے ہوئے جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے انہیں کہتا ہے کہ پلیز اسٹینڈ اپ، ہیئر از اے ٹیچر، یہاں پہ ایک ٹیچر ہے، ان کی عزت و احترام میں پلیز یہاں پہ 1 منٹ کے لیے سب کھڑے ہو جائیں۔ تو اتنا مقام ہے استاد کا، مہذب قوم میں ہمارے اندر نہیں ہے، تو بدقسمتی ہے یہ ہماری۔ تو ہمیں چاہیے، میرا یہ ذہن ہے کہ جہاں بھی مجالس ہوں، جہاں سٹیجز سے جائے جائیں تو میرا یہ ذہن ہے کہ یہاں پہ 3 لوگوں کو کیا ہم اپنے اساتذہ کو سٹیج پہ نہیں بٹھا سکتے؟ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کیوں نہیں؟ عقل کی کمی کہہ لیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس پہ۔ تو میری ریکویسٹ ہے
کہ سفید داڑھی والے اگر کوئی بزرگ اپنی مرضی سے سامنے اسٹیج پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. ہم کسی کو نہیں بلائیں گے, پھر اس پہ بھی ہوگا کہ یہ اپنے بندے کسی کو بلا لیا. پلیز آ جائیں جی. جو قریب بیٹھے ہیں آپ آ جائیں بڑے قریب. تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, میں نے کیوں سوچا کہ یہ کچھ کرنا چاہیے. تھوڑا سا ماضی کی طرف پڑھتا ہوں. 1 سال قبل جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو جذبات تو یہی تھا کہ عوام کے لیے کچھ کریں گے, فلاح و بہبود کے لیے, عوامی فلاح و بہبود کے لیے کچھ اچھے سے اچھے کام کریں گے. لیکن نہ صرف مجھے بلکہ کسی بھی کونسلر کو موقع ہی نہیں ملا. اس کی وجہ فنڈز کی عدم دستیابی. حکومت وقت اگر کچھ دیں گے تو ہم کچھ کریں گے عوام کے لیے, تو یہ کافی مشکل تھا, سب کے لیے مشکل ہے. ابھی ہماری حکومت کس طرح چل رہی ہے یہ تو وزیر اعظم صاحب بتا سکتے ہیں. وہ کچھ نمائندگان کو کچھ دیں گے جو عوام میں لگائیں گے, یہ تو بڑی مشکل بات ہے. لیکن ارادہ میرا الیکشن میں حصہ لینے کا یہی تھا کہ I will do something for the people, لیکن نہ کر سکا. تو سوچتا میں نے کافی اپنے دوست احباب سے مشاورت کی, تو ایک نتیجہ حاصل کیا کیوں نہ ایک ٹرسٹ ہی اپنی بنائی جائے جس کے ذریعے ہم ضرورت مند افراد کے لیے کچھ کریں, مستحق افراد کے لیے یا اپنے یونین کونسل کے لیے کچھ کریں. مشاورت کا سلسلہ جاری رہا. حافظ عبدالستار صاحب سے مشاورت کی تو انہوں نے ساتھ دینے کا عزم کیا. تو یہ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ اس کام میں, نئے کام کا کارہر میں. تو نیکسٹ باری آئی کہ اس کے نام کی تجویز کی. تو سچی بات یہی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ باقی اور بھی ہمارے دوست تھے, جب جو مشاورتی کمیٹی میں جتنے بھی ہم افراد تھے, تو میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے نام سے ٹرسٹ بناؤں. تو جب سب سے بات ہوئی تو اکثریت کا جو فیصلہ تھا وہ اس کے اگینسٹ آیا, میرے اگینسٹ آیا کہ نہیں آپ اپنے نام سے نہ بات, لوگ اعتراض کریں گے. جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ اکثریت کے فیصلے کو مانا جائے. تو میں نے الحمدللہ اس کو قبول کیا, اس فیصلے کو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے نام سے نہیں, لیکن میری یہ ذاتی کاغذ تھی تو اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنے نام سے چلاؤں گا. تو جب فیصلہ اکثریتی آیا کہ اپنا نام نہ یوز کیا جائے تو میں نے اس کو ویلکم کہا. تو نیکسٹ تقریباً صاحب نے اپنی تجویز پیش کی, نام کے حوالے سے نام پیش کیے. یہ رکھیں گے راہ نجات, رکھیں گے راہ انصاف, یا بہت سارے نام اور بھی آگے آئے میرے گول. تو پھر الحمدللہ میں نے ایک نام سامنے رکھا, راہ مستقیم. تو پھر یہ سب کو پسند آیا. تو پھر حافظ صاحب نے آگے پیچھے رابطہ کیا, ایک وکیل صاحب سے ہم نے رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ نام تو سیدھا دل پہ لگ گیا, یہ نام بہت اچھا ہے, تو یہی ہونا چاہیے. پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے طے آ گیا کہ راہ مستقیم ٹرسٹ ہی نام ہوگا. تو نیکسٹ باری تھی ڈونیشن کی. اب نام ہو گیا, کمیٹی تشکیل پا گئی, ابھی سٹارٹ میں ہے. تو ڈونیشن کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں اپنی طرف سے راہ مستقیم ٹرسٹ کو, اپنی کمیٹی کو 35 لاکھ کا ڈونیشن دیتا ہوں. تو اس ڈونیشن کی جو تفصیل ہے, سب سے پہلے اللہ کے گھروں کی تعمیر میں ایک حصہ جو ہم نے مختص کیا ہوا ہے وہ تقریباً 12.5 لاکھ روپیہ اراؤنڈ اباؤٹ, جس میں مساجد ہیں, مدارس ہیں اور جنازہ گاہ ہیں. تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. 1 لاکھ روپیہ زیر تعمیر ہے. یہ وہ مساجد ہے, کوئی بعد میں بڑھیں سے یا کہیں سے بھی اعتراض نہ کرے, یہ وہ مساجد ہیں جو زیر تعمیر ہیں. کچھ مساجد ایسی ہیں کہ جہاں کے پیلس ہو سکتا ہے 10-20-50 لاکھ وہ کہیں ہمیں نہیں دیا, تو ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف وہ مساجد ہیں جو زیر تعمیر ہیں.
ایک ہے جی مکال میں، ایک موڑا صدا میں یہ جو دربار ہے وہاں پہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے 1 لاکھ روپیہ، مدینہ مسجد لاس میں زیر تعمیر 1 لاکھ روپیہ، مسجد یہ رپیری یہ سامنے روڈ پہ جو سامنے 1 لاکھ روپیہ، برسالی مسجد زیر تعمیر 1 لاکھ روپیہ، آگے ہے جی ایک مدرسہ جو ہمارا اپنا بڑنگ میں ہے 1 لاکھ روپیہ، ایک سامنے دوارکا میں ہے وہاں پہ 1 لاکھ روپیہ، جنازہ کا برسالی وہ بھی زیر تعمیر ہے وہاں پہ 50,000، لاس اوپر والی جنازہ کا 50,000 روپیہ۔ نیکسٹ صفائی کے حوالے سے بڑنگ کے اندر وارڈ نمبر 4 اور 5 میں ایک رکشا جو صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے تقریباً 27 تاریخ کو یہ 4-5 دن پہلے ہم نے وہ فعال کر دیا ہے اور الحمدللہ لوگوں کی طرف سے کافی جو ہے پازیٹیو رسپانس ملا، تو وہ رکشا ڈونیٹ کر دیا گیا ہے، وہ کام پہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ نیکسٹ ہیلتھ کے حوالے سے ڈسپینسری ہے گاؤں کے اندر، تو وہاں پہ ہم نے کچھ اماؤنٹ مختص کر دی تھی۔ اس سے پہلے ہم حافظ صاحب میں اور ہمارے ساتھ بہت بندے تھے، ہم ایم ایس صاحب سے ملے، ڈی ایچ او صاحب سے ملے، تو ان سے ملاقات کرنے کے بعد ہم نے یہ مشورہ کیا وہاں پہ جو میڈیسن جو ضرورت مند افراد کے لیے میڈیسن، آکسیجن کی مشین اور ای سی جی مشین، ان کے لیے 2 لاکھ روپے، تو بوائز جو اسکول ہے ہمارا ہائی اسکول، اس میں پانی کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ ایک ٹینکی لگائی جائے گی اور ایک فلٹر پلانٹ جو ہے نا فلٹر واٹر فلٹر وہ دیا جائے گا۔ گرلز اسکول میں 50,000 کو بھی پانی کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ بھی لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک لڑکا ہے جو ویلفیئر کمیٹی کا جو رکشا چلا رہا ہے، نام ہے اس کا شان علی، اس نے ریکویسٹ کی تھی کافی ٹائم ہو گیا کہ میری جو ہے نا سپورٹ کی جائے، میں اپنا مکان بنانا چاہتا ہوں، اس کا مکان نہیں ہے، اس نے شادی بھی کر لی ہے، تو ابھی میرے خیال میں یہاں پہ آیا بھی ہے، تو اس مکان میں جو معاونت اس کمیٹی کی طرف سے راہ مستقیم ویلفیئر کی طرف سے 1.5 لاکھ روپیہ میں اناؤنس کرتا ہوں اس کے لیے۔ ساتھ میں اسی کمیٹی کی طرف سے ایک گلی جو ہے وہ بنائی جائے گی اور ایک اور پلی ہے اس کی مرمت کے لیے بھی وہ بھی اس کمیٹی کے ذریعے اشارہ کریں گے۔ تو آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے۔ اوکے، اللہ حافظ۔